نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49۔ فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کو کہ جو اللہ نے نازل کیا بس اس کو تم معیار، اس کو تم سٹینڈرڈ بنا لو، فرقان بنا لو، اسی کو کرائٹیرین بنا لو۔ اور بما انزل اللہ کی آپ نے اس میں تکرار دیکھی ہے، کس کثرت کے ساتھ اس رکوع میں بما انزل اللہ کی تکرار آئی ہے۔ آگے بھی جو ہم مضمون پڑھیں گے تو یہ بار بار آئے گا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل فرمایا اللہ نے۔ اتنا لمبا فقرہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تو اس سے اگر صرف اللہ کی کتاب مراد ہوتی، ایک لفظ بیان کر دینا کافی تھا کہ بما انزل القرآن، بما انزل التوراۃ، بما انزل الانجیل، یہ فرما دیا جاتا۔ انزل اللہ جو فرمایا، جو نازل فرمایا اللہ نے، اس میں وسعت آ گئی ہے۔ اس میں یقیناً اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا کلام دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی کو آپ معیار بنا لیجئے، اسی کے حساب سے آپ فیصلے کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، یعنی پچھلی تعلیمات میں سے صرف وہ چیز لے لیجئے جس کو وہی کنفرم کر دے۔ باقی جو کچھ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے دین میں بچ گیا ہے وہ ان کی خواہشات کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ان سے بچتے رہیے۔ کس طرح بچتے رہیے؟ ان کی احوا سے بچتے رہیے، خواہشات سے ان کی بچتے رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، بات یہ ہے کہ خواہشات سب انسانوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں نا، خواہشات سب انسانوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، اور دوسری کی خواہش اپنی جیسی ہی لگتی ہے۔ بڑی اپنائیت ہوتی ہے خواہشات میں انسانوں کی، بڑی ایفینٹی ہوتی ہے۔ خواہشات سے بڑی اچھی طرح ریلیٹ کر سکتی ہیں۔ تو انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں، خواہشات مومن کی بھی ہوتی ہیں، خواہشات کافر کی بھی ہوتی ہیں۔ عمل میں فرق کہاں آتا ہے؟ فرق وہاں آتا ہے کہ مومن بھی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ہدن کی روشنی میں۔ مومن کی بھی خواہشات پوری ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہر خواہش پوری نہیں کرتا۔ نہ ہر خواہش پوری کرنی ہے مومن کو، نہ ہر خواہش کو چھوڑنا ہے مومن کو۔ نہ یہ سوچے مومن کہ میں تو بالکل ہی ڈپرائیوڈ ہوں، میں بالکل ہی محروم ہوں۔ یہ اسلام نے نہیں کہا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، اپنی ہر خواہش چھوڑ دو، اور نہ مومن کو ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ معتدل راستہ، سواء السبیل کیا ہے؟ خواہشات پوری کرے ہدن کی روشنی میں۔ اور اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس میں بہت گنجائش ہے ہماری خواہشات پوری ہونے کی۔ ہر وہ خواہش جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو کہ ہمیں سکون پہنچانے والی ہے، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں پہنچانے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی پوری ہونے کی گنجائش رکھ دی ہے شریعت میں، اور ان خواہشات سے روک دیا گیا جو ناجائز ہیں، جو دین کو یا دنیا کو یا عقل کو یا جان کو
یا دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے والی خواہشات ہیں، ان سے دین نے ہم کو روک دیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت خواہشات کو مثبت طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خواہشات تو سب انسانوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، مومن ہو یا کافر، لیکن ہدایت سب انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جو کافر ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہدن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس ہوا ہی ہوا ہے، خواہشات ہی خواہشات ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں، اگر ہوا کے رخ پر ہم کسی بھی چیز کو چھوڑ دیں، وہ ضرور ہی تباہی سے ہمکنار ہوگی۔ اور ہوا کو استعمال کریں لیکن کنٹرول کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں سفر کتنا عمدہ طے ہوتا ہے، کتنا صحیح طے ہوتا ہے۔ تو ہدن کے ساتھ ہوا کو اگر پورا کیا جائے تو وہ ہوا نقصان نہیں دیتی۔ ہدایت کے بغیر خواہشات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیا جائے، اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر تباہی اور بربادی سے انسان کا پالا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ آپ اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ پچھلی تعلیمات میں سے صرف وہ لے لیجئے جس کو کہ ہدایت کنفرم کر دے، جس کو کہ وحی کنفرم کر دے، باقی سب ان کی خواہشات کی شریعت رہ گئی ہے۔ ان کی رسومات، ان کی عبادات، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب خواہشاتی خواہشات ہیں، ان کو سب کو رہنے دیجئے اور ان سے بچتے رہیے۔ یہ بچنے والی چیز ہے نا، کیا کہ ایسا نہ ہو کہ خواہشات کی کشش، خواہشات کا زور ہدایت سے ہم کو دور کر کے اور صرف خواہشات کے ہی ہوا کے حوالے کر دے۔ تو بچتے رہیں ان سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو ان چیزوں کی طرف سے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یعنی خواہشات اتنی موزور نہ ہو جائیں، اینیمل انسٹنکٹس انسان کی اتنی زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں کہ وہ انسان کو انسان کی سطح سے گرا دیں، اشرف المخلوقات سے گرا کر صرف جانور کی سطح پر لے آئیں، کیونکہ جانور صرف خواہشات پہ زندہ ہیں، انسٹنکٹس کے اوپر۔ انسان ہدایت کو سمجھتا ہے اور ہدایت کو فالو بھی کرتا ہے۔ تو فتنہ ہے بہت بڑا کہ انسان بالکل ہی اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے منہ موڑ لے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میری بہت رنگین، بہت آرام دہ، خوشیوں سے لبریز اور پرسکون ہو جائے گی۔ تجربے نے بتا دیا انسانوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنا جتنا انہوں نے اپنے آپ کو ہدایت سے دور کیا، اتنا ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آفتوں، مصیبتوں، فتنوں کا، دکھوں اور غموں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دے مارے ان پر ان کے بعض گناہوں کو، دے مارے ان کے بعض گناہوں کو۔ ان کے اوپر سے مراد کیا ہے کہ اللہ ان کو نقد سزا دنیا ہی میں چکھا دے ان کی نافرمانیوں کی۔ اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر آ لگنا۔ اور وجہ بتا دی کہ کیوں نہیں چلتے ہدایت کے پیچھے، ما انزل اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کثیرا من الناس لفاسقون، انسانوں میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ فاسق کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، فاسق صرف خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور ظاہر جب خواہشات کے پیچھے چلے گا تو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو یقیناً پار کرے گا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی گمراہی سے انسانوں کو بچا لے۔ یہی تو اسلام ہے، سلامتی ہے اسلام تو۔ اور جاہلیت انسان کو دکھوں سے اور تکلیفوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ جاہلیت سے نکال کے سلامتی میں انسانوں کو لے آئے۔ ایک دفعہ اسلام جس کے پاس آ گیا تو یقیناً اس سے قیمتی چیز اور اس کے پاس کوئی ہے نہیں۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت دی، اور اسلام کافی ہے بطور نعمت۔ کوئی دنیا میں اور نعمت نہ ہو، اگر اسلام انسان کے پاس ہے اس کو اور کسی نعمت کے جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا آیت 50، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا چوائس پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ چاہیے؟ یہ سوال ہے نا کہ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہیے؟
تو اس سوال کے پہلو میں کیا چیز ہے؟ ایک طرح کا افسوس بھی ہے، تھوڑا سا غصہ بھی ہے، جیسے کہا جائے کہ کیا بے وقوف ہو گئے ہو، کیا احمق بننا چاہتے ہو؟ جب یہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کیا احمق بننا چاہتے ہو، اس میں جھنجھلاہٹ سی نظر آتی ہے نا۔ مراد ہے کہ جب اتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے، ایک صحیح بات بتائی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس چوائس ہے، تم چاہو تو عقل مند ہو جاؤ، چاہو تو بے وقوف ہو جاؤ۔ مطلب ہے کہ تم ایک اچھی چیز چھوڑ کے تم کیوں غلط چیز چاہتے ہو؟ ایک فائدے مند چیز چھوڑ کے تم نقصان دہ چیز کیوں چاہتے ہو؟ نعمت کی ناقدری نظر آ رہی ہے کہ نعمت دی جا رہی ہے، نہیں لے رہے، عقل دی جا رہی ہے، عقل نہیں لیتے، اور حماقت کو تم لپک کر لے لیتے ہو۔ اسلام دیا جا رہا ہے، اسلام نہیں لیتے اور جاہلیت کی طرف لپکتے ہو۔ ہدایت آفر کی، ہدایت تم کو نہیں چاہیے، اور تمہیں خواہشات اتنی پیاری ہو گئیں کہ آنکھ بند کر کے سمم بکمن عمیون ہو کہ تم خواہشات کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہو، بجائے ہدایت کے ہوا کا تمہیں شوق ہو گیا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور جاہلیت تو ہے ہی سراسر خواہشات کی پیروی کرنا، یہی تو جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اٹریکٹیو بہت لگتی ہے نفس کو اور شیطان کو، دونوں کو، اور جہاں نفس اور شیطان مل جائیں تو وہاں تو پھر ہدایت قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس چاہتا ہے آرام طلبی، کاہلی، نفس تو چاہتا ہے پلیجر آف دا سینسز، سینسول گریٹیفیکیشن چاہیے نفس کو، اس کو آرام چاہیے، اس کو آسائشیں چاہیے، اس کو لذت چاہیے، اس کو مزہ چاہیے۔ تو جب کسی انسان کا نفس ان چیزوں کا عادی، ان چیزوں کا متلاشی ہو جاتا ہے، آرام کا، کاہلی کا، عیش کا، لذت کا، تو شیطان تو فوراً آ کر نفس کے اندر پھونکے مارنے لگتا ہے۔ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے، اس لیے کہ تو آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے گمراہ ہونے کے لیے، یہ تو شیطان کا ترنے والا ہے، جو عیش پسندی چاہتا ہے، جو کاہل رہنا چاہتا ہے، جو صرف لذت چاہتا ہے، صرف خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہی تو گمراہی ہے، اور کیا ہے پھر گمراہی؟ تو شیطان تو فوراً آ کے اس کے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا، اور شیطان آ کے اسسٹ کرتا ہے، مزید اس آگ کے اندر وہ پھونکے مارتا ہے۔ گناہ کی ایک خواہش چھوٹی سی چنگاری کی طرح انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، شیطان آ کر پھونکے مار مار کے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیتا ہے۔ ایسی آگ لگتی انسان کے اندر خواہشات کی کہ جو کہ اس کو کنزیوم کر دیتی ہے، دا فلیم آف ڈیزائر ہم جس کو کہیں، وہ تو انسان کو ختم کر دیتا ہے اندر سے نا، راکھ بنا دیتا ہے، بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے انسانوں کو بھی، معاشروں کو بھی، خاندانوں کو بھی۔ اور آپ دیکھ لیں، اتنی ترقی، اتنی گلٹر، اتنا گلیمر ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے، کبھی آپ ذرا سے ان کے زندگیوں کے اندر جھانک کے تو دیکھیں، صرف آپ سرفس کو اسکریچ تو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی محرومیاں ہیں، کتنے دکھ ہیں ان کی زندگی میں، کتنی شکایتیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے، تعلقات ان کے کتنے کھوکھلے ہیں، کھوکھلی زندگیاں ہیں، ہولو خوشیاں، کھوکھلی خوشیاں، صرف خول چڑھا ہوا ہے، بہت رنگین، بڑا چمکدار، بڑا خوبصورت، اندر جو ایسنس آف لائف ہے وہ نہیں ہے۔ مامڈوک پکتھول، یہ ایک ریورٹڈ مسلم ہے، انہوں نے کہا کہ جو دنیا کی ترقی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیسریز آف لائف کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں، زندگی کی ضروریات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتی ہیں، یعنی یہ اے سیز ہیں یا گاڑیاں ہیں یا خوبصورت گھر یا لباس، یہ کیا ہیں؟ یہ خواہشات ہیں نا ساری۔ تو کفار کا ان چیزوں پہ بہت زور ہوتا ہے، ایکسیسریز آف لائف کے اوپر، جبکہ انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے، اسلام خود زندگی کو سجا دیتا ہے، ناٹ دی ایکسیسریز آف لائف بٹ لائف اٹ سیلف۔ اسلام تو خود زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، تعلقات خوبصورت ہو جاتے ہیں، خواہشات راحت کا سبب بنتی ہیں انسان کی، کھوکھلی خوشیاں نہیں ہوتی، کھوکھلی رسومات نہیں ہیں، ہر رسم بھی بامعنی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی یاد، اللہ کی بات موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے، ان کی تو سیلیبریشنز کے اندر بھی حق کا وزن ہے،
اور مسلمانوں کی تو عبادت کے اندر بھی حق ہی حق ہے اللہ کے فضل سے. تو چاہے مسلمان اپنی خوشیاں منائے یا مسلمان پر غم پڑے یا مسلمان جو ہے وہ عبادت کر رہا ہو یا معاملات کر رہا ہو، چونکہ سب میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام ہوتا ہے، چونکہ ہدایت کے ساتھ وہ یہ سارے معاملات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہر چیز اس کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بنتی ہے. ایمان تو ہے ہی امن دینے والی چیز. تو فرمایا کہ کیا اتنی اچھی چیز چھوڑ کے جاہلیت کے فیصلے یہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں. کیسے لوگ ہیں، کیا ان کو ہو گیا ہے کہ انسانی علم اور قانون کو اللہ کے علم اور اللہ کے قانون پر ترجیح دے رہے ہیں، اعلیٰ ترین چیز کو چھوڑ کر گھٹیا کمتر چیز لینا چاہ رہے ہیں. تو حیرت ہے ان کی کم عقلی کے اوپر. جاہلیہ، اس لفظ کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. تاریخی دور میں اگر ہم دیکھیں، اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں اگر دیکھا جائے تو جاہلیہ کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے کے دور کو. ایک ایرا تھا، ایک دور تھا، اے ٹائم پیریڈ ان ہسٹری جو کہ اسلام سے پہلے کا تھا، اس کو جاہلیت کہا گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات بالکل گم ہو گئی تھیں، جہالت کے، بدعتوں کے، شرک کے دھندلکوں کے اندر بالکل مدھم پڑ گئی تھیں پچھلے انبیاء، پچھلے رسولوں کی تعلیمات. تو وہ ایک دور جاہلیت تھا. اس کے بعد پھر اسلام کا دور آ گیا. تو اگر ہم تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جو گزر گیا. اب وہ دور جاہلیت تو واپس آ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو اب آ گیا. تو اگر تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو ایک دور جاہلیت تھا جو گزر گیا. لیکن جاہلیت صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں تھی، ایک خالی ٹائم پیریڈ نہیں تھا، بلکہ ایک نظریاتی جاہلیت ہے جو کہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. تاریخی حساب سے دیکھیں وہ تو وقت گزر گیا، اب نہیں آئے گا. لیکن جہاں تک نظریاتی آئیڈیولوجیکل اگنورنس کا تعلق ہے، نظریاتی جہالت کا تعلق ہے، وہ ہر دور میں ابھرتی رہتی ہے. جب اسلام غالب ہوتا ہے تو نظریاتی جہالت، آئیڈیولوجیکل اگنورنس دب جاتی ہے. لفظ یاد رکھیں، دب جاتی ہے، معدوم نہیں ہوتی، مٹ نہیں جاتی، ایکسٹنکٹ نہیں ہو جاتی، مغلوب ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے. اور جو ہی اسلام مغلوب ہوتا ہے، جب اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہوتا ہے، اسلام کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ آئیڈیولوجیکل اگنورنس، نظریاتی جہالت پھر ابھر آتی ہے. تو وقفے سے آپ کو اس نظریاتی جہالت کا آپ کو سطح پر آنا نظر آئے گا، اس کا ابھرنا نظر آئے گا. آج کل آپ کے خیال میں کیا دور ہے؟ نظریاتی جہالت ہے؟ جی ہاں، کثرت سے ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے نا. اس لیے ان اسلامک طریقہ زندگی، غیر اسلامی طریقہ زندگی، وہ بھی سب جہالت ہے. اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہے وہ تو ہے ہی جہالت. اچھا، اسلام کے خلاف کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ سراسر صریحاً کھلم کھلا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو؟ وہ تو اینٹی اسلامک ہو گیا نا. اسلام دشمنی ایک چیز ہے، اور ایک چیز کیا ہے کہ ان اسلامک وے آف لائف. ایک ہے اسلام کی مخالفت کرنا، ایک ہے غیر اسلامی ہونا. اسلام کی مخالفت میں تو کفار ہوتے ہیں، وہ سامنے سے نظر آتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اسلام کی مخالفت نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، انسانوں کے اینٹی اسلامک ہونے نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں کے ان اسلامک ہونے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز ہے. اسلام اور مسلمان ایک چیز نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اینٹی اسلامک، ان اسلامک اور مسلم فرینڈلی، مسلمانوں کے خیر خواہ، اسلام کے دشمن. ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ اسلام کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن، وہ تو صاف نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا دوست، اسلام کا دشمن، اور یہ مسلمانوں ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں آؤ ہم تم کو حکم الجاہلیہ کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ بدگمان کرنے والے لوگ ہیں. کس سے؟
اللہ سے نہیں، اللہ کے رسول سے. اور ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو میتھڈالوجی ہے، بہت سٹل ہے. یہ ایسے بات کریں گے کہ لگے گا کہ ان سے زیادہ ریشنل، ان سے زیادہ لاجیکل، ان سے زیادہ عقل مند تو کوئی ہے نہیں. لیکن یہ اپنی لاجک، اپنی عقل، اپنا ذہن، اپنا ہنر، یہ سب لگاتے ہیں دراصل مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے. اور ظاہر ہے جب مسلمان اسلام سے دور جائیں گے تو پھر جاہلیت کے تو قریب ہوں گے نا. وہ ایسا کمپرومائز ہے، کوئی چاہتے ہیں کہ نام اسلام کا رہ جائے، اندر سے جو ہے جاہلیت ہی جاہلیت ہو، انہی کی رسومات کو جائز کر دیا جائے، ان کی بدعات کو جائز کر دیا جائے، ان کے معاشرت معیشت کو اسلام کے اندر لا کر شامل کر لیا جائے. تو جب سب کچھ ان کا آ گیا، جب معاشرت ان کی ہے، جب کلچر کافروں کا ہے، جب معیشت کا نظام کافروں کا ہے، جب بدعات شامل ہیں، جب غیر اسلامی رسومات آ گئیں، تو مجھے بتائیں اسلام کہاں گیا؟ اسلام تو کہیں موجود نہ رہا. تو یہ پوچھا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری ہماری خواہشات پوری ہو جائیں اور نام بھی اسلام کا رہ جائے. تو اس سے بچنا ہے انسان کو، تو غیر اسلامی چیزوں سے بھی بچنا ہے. تو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے اللہ رسول کی اطاعت نہ کر کے، یہ ہے اسلام کی مخالفت. ایک ہے غیر اسلامی سوچ، وہ آتی ہے کہ جب رسول کا مقام نظروں میں کم ہو جائے، جب ان کے اتباع کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، جب انسان ایسے کام کرے جو اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہیں، یہ چیزیں اسلام کے مزاج سے نہیں ملتی، یہ چیزیں حالانکہ کوئی صریحاً حکم نہ موجود ہو، نام لے کر وہ حکم نہ ہوگا کہ تم یوں مت کرو، فلاں رسم تم مت کرو، یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں یا حدیث میں. لیکن جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے اور اگر اس کا مزاج اسلامی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اللہ رسول سے محبت کا نور ہے اس کے دل کے اندر، تو اس چیز کو دیکھ کر اس کو خیال آئے گا، اس کا ایمان گواہی دے گا کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ چیز، یہ اسلام کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دراصل رسول کا اتباع جب تک کیا جاتا ہے، جب تک انسان غیر اسلامی سوچ سے بچ جاتا ہے، اور جب رسول کا اتباع چھوڑ دیتے ہیں، رسول کا مقام گرا دیا جاتا ہے، تو پھر غیر اسلامی سوچ عام ہو جاتی ہے. تو ان اسلامک طریقہ زندگی، غیر اسلامی طریقہ زندگی بھی جاہلیت ہے، اور جو کچھ اسلام کے خلاف ہے وہ تو ہے ہی سراسر جہالت، ہے ہی جہالت. یہ جو لفظ آیا ہے جاہلیہ، یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے. بڑا پروفاؤنڈ یہ ٹاپک ہے، کاش کہ آپ میں سے کوئی اپنا ذہن لگائے اور ذرا اس کو لے کر اور اس پہ کوئی آرٹیکل لکھے اور قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرے. تھوڑا سا ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں. امیزنگ ہیں یہ 4 ٹرمز جو قرآن کے اندر آئی ہیں. ایک تو ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں ظن الجاہلیہ. ظن الجاہلیہ کیا ہے؟ یہ ہے ان اسلامک مینٹیلٹی، غیر اسلامی ذہنیت، سوچ اور فکر جو ہے، تھاٹ پروسیس، تھاٹ پیٹرن، پرسیپشن جو ہے نا، وہ ان اسلامک ہو جائے. دماغ کا سانچہ کچھ اس طرح سے بن جائے، کفار کے ساتھ رہتے رہتے، کفار کو رول ماڈل بناتے بناتے، کفار کے علم، ترقی، طرز زندگی سے اتنے متاثر ہو جائیں، دماغ پر، سوچ پر، انٹیلیکٹ پر اس کا ایسا امپیکٹ ہو کہ پھر اسلام کی باتیں سمجھ میں ہی نہ آئیں. کوئی اسلام سے اور مسلمانوں سے اور صحابہ سے ویو لینتھ ہی نہ ملتی ہو. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یوں کہا جائے. ذہنی رابطہ ہی نہیں ہے ان سے، کمفرٹ لیول ہی نہیں ہوتا صحابہ سے اور صحابیات سے. وہ لگتے ہیں ایلینز ہیں، کوئی اور ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے صحابہ اور صحابیات. ان سے اجنبیت اور دوری محسوس ہو، اور کفار سے اپنائیت اور قربت محسوس ہو. ان کا وے آف لائف بالکل سمجھ آئے، ان سے ویو لینتھ ملتی ہو، کفار سے کیمسٹری ملتی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم ریلیٹ کر سکیں، کافروں کے طور طریقوں سے ریلیٹ کر سکیں اور صحابہ، صحابیات اور رسول کے طور طریقوں سے ریلیٹ ہی نہ کر سکیں. یہ ہے ظن الجاہلیہ. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا 90% جہاد جو مسلمانوں کو کرنا ہے، اس پر کرنا ہے، چینجنگ دا پرسیپشنز. آج مسلمان ہونا باعث شرم ہے، اور کفار کے طور طریقوں پہ چلنا یہ باعث فخر ہے. یہ پرسیپشن ہے نا،
ایک گھٹیا چیز کو اعلیٰ کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ میڈیا نے اس طرح سے پروپیگیشن کیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا انفلوئنس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہے ہمارے دماغوں پر، ہماری عقلوں پر، ہمارے دلوں پر، کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں جیسے کام کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم مسلمانوں سے بھی قریب لیکن اسلام سے دور ہیں، اسلام کو ہم کمتر سمجھتے ہیں. یہ پرسیپشن ہے، اس پرسیپشن پہ کام کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تمام تر سائیکالوجی استعمال کرنی ہوگی، تمام تر ایڈورٹائزنگ کے طریقے استعمال کرنے ہوں گے، پوری طرح ایک کیمپین اس پہ شروع کرنی ہوگی کہ لوگوں کے اندر کا یہ پرسیپشن چینج کیا جائے، ان کا تھاٹ پیٹرن چینج کیا جائے. اس کے لیے اعلیٰ درجے کا علم، اعلیٰ درجے کی عقل اور پلاننگ چاہیے. یہ عام انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ فیو سلیکٹڈ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے، دا برین ٹرسٹ آف دا سوسائٹی، جو مسلمانوں کا ذہین ترین طبقہ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ اس پر کام کرے گا. اور اس کے لیے آئیڈیل وہ لوگ ہیں کہ افسوس تو ہے لیکن بہرحال آئیڈیل وہ لوگ ہوں گے، چاہے ہمیں اب افسوس ہو اس کے اوپر، کہ جو اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس جہالت میں گزار چکے ہوں. انہیں پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ جس نے جہالت دیکھی ہوتی ہے، جتنی اس کو اسلام کی قدر آتی ہے شاید اس کو نہ آئے جو پیدا ہی اسلام میں ہوا. ایک چیز بنی بنائی مل جائے تو پھر اتنی قدر نہیں آتی نا. اور جو سیلف میڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے غربت سے اپنے آپ کو اٹھایا ہوتا ہے، کچھ بنایا ہوتا ہے، ان کو دولت کی بڑی قدر ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ بالکل ایک زمانے میں محروم تھے اسلام سے، جاہل تھے بالکل، ان کے دامن خالی تھے ایمان کی دولت سے، ان کو جب ایمان کی دولت ملتی ہے تو ان کو جتنا ایمان پیارا لگتا ہے، جو ان کی دل و جان سے ان کو جو محبوب ہوتا ہے اپنا ایمان، نا شاید اس کو نہیں ہوتا کہ جس پر فورس کیا گیا ایمان. جس نے بائی چوائس ایمان اختیار کیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا زندگی اپنی مصیبت بنائی ہوئی تھی، اس کو احساس ہوتا ہے نا. تو اگر آپ میں سے کوئی لوگ ہیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کریں. یہ اللہ نے تربیت کی ہے نا ہماری، کہ ہمیں شاید پہلے جہالت میں رکھا، اب اللہ ہمیں ایمان کے نور میں لایا ہے، تو اب کچھ کرنا بھی تو ہے تاکہ کفارہ بھی تو ہو اپنی جہالت کا. جن لوگوں نے کچھ زندگی اپنی گناہوں میں گزاری ہوتی، ان کے اندر زیادہ ضمیر کی چبھن ہوتی ہے کہ میں نے اتنا وقت اپنا جہالت میں گزارا، اب میں کیا کر سکتی ہوں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اب میں کیا کروں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. تو اس پر کام کریں. اگر آپ کے پاس ڈگریز ہیں، آپ انگلش بول سکتی ہیں، آپ کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے ہے کہ جن پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ جاہلی سوچ چھائی بھی ہے، ان اسلامک پرسیپشنز ہیں ان کے، تو آپ ہی لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے اوپر، اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ. اور اس کے لیے بہت ہی سٹل پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہتھوڑے کی طرح دے مارنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو بڑا ہی آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ کس طرح اس کو سٹیپ وائز کرنا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے، تب کہیں جا کے ظن الجاہلیہ دور ہوگا. اور طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ بگننگ کہاں سے کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کو بتائیں. ان کو پتہ نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے. نعوذ باللہ وہ چونکہ خود جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں قرآن جاہلوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پرسیپشن ہے. اس پرسیپشن کو چینج کرنا ہے. آج پرسیپشن یہ ہے کہ جو جتنا جاہل ہے، جتنا ان پڑھ ہے، جتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے، غریب، فقیر، محروم ہے، مظلوم ہے، وہ قرآن لے کر بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اس پرسیپشن کو یوں چینج کرنا ہے کہ جو جتنا انٹیلیجنٹ ہے، جتنا پڑھا لکھا، جتنا ذہین ہے، جتنا پیسے دولت والا ہے، وہ اتنا ہی قرآن سے قریب ہے. یہ آسان کام ہے، محنت کرنی ہے نا انشاءاللہ. اگر آپ کے خیال میں آپ انٹیلیجنسیا میں شامل ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، تو آپ مل کر بیٹھیں، لائک مائنڈڈ لوگ جمع ہوں اور اس پر کام کریں. انتہائی اہم کام ہے. اس طرح قرآن کو پیش کیا جائے کہ انسان جس سے ریلیٹ کر سکے. قرآن کو چینج کیے بغیر، اس میں تحریف کیے بغیر قرآن کو ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر پیش کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ ظن الجاہلیہ دور ہو جائے گی. اب پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں برین ٹرسٹ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، وہ بیچارہ خود ظن الجاہلیہ کا شکار ہے. وہ قرآن کو جب پیش کرتے ہیں اعلیٰ علمی سطح پر، اس میں تحریف کر دیتے ہیں. ان کو جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حدیث، کوئی سنت علمی لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اسلام کے لیے اپنی ذہانت کے باوجود. تقوی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس نے برین کو، تھاٹ پیٹرن کو چینج کر دیا، اس نے سب کر لیا. آج سارا ویسٹ جو ہے
وہ صرف میڈیا کے اشاروں پر ناچتا ہے. ان کے ہاں کون پریزیڈنٹ بنے گا، کون نہیں بنے گا، کیا پالیسی ہونی چاہیے، ان کو ذاتی طور پہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا کیا صحیح کیا غلط. جو میڈیا پرسیپشن دے دے، جو اخباروں میں، جو ریڈیو پہ، جو ٹی وی پر آ جائے، بس وہ اسی پر چلتے ہیں آنکھ بند کر کے. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ان کو استعمال کرنے کی، تاکہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ حق کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. بی اے پراؤڈ مسلم، فخر سے تم اسلام پر چلنے والے بنو، اور اسلام کے ساتھ بہترین چیزوں کو ایسوسیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا.